سوال: قیامت کے دن کون سی چیز انسان کے ساتھ جائے گی؟ جواب: نامہ اعمال۔ سوال: مسلمان کے دل میں سب سے پہلا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ جواب: اللہ کا خوف اور محبت۔ سوال: کس چیز کا پودا لگانے سے گھر کے بچے ذہین اور صحت مند ہوتے ہیں؟ جواب: چنبیلی کا۔ سوال: رات کو دیر سے سونا اور فجر کی نماز چھوڑ دینا کیسا ہے؟ جواب: گناہ اور سستی کی علامت۔ سوال: سب سے پہلے ایمان لانے والے غلام کون تھے؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کو عبادت کا مغز کہا ہے؟ جواب: دعا کو۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کس صفت کی بنیاد پر مشہور کہا جاتا ہے؟ جواب: حسن و جمال۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت کی؟ جواب: 27۔ سوال: روزانہ صبح شام کی دعائیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: حفاظت، سکون اور برکت۔ سوال: ماں کے قدموں تلے جنت کا کیا مطلب ہے؟ جواب: ماں کی خدمت جنت کی کنجی ہے۔ سوال: کیا ایک شخص دوسرے شخص کو بخشوا سکتا ہے؟ جواب: اگر اس کا حق معاف کر دے تو۔ سوال: روزے میں جان بوجھ کر قے کرنا کیسا ہے؟ جواب: روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: کون سا عمل جنت میں لے جانے والا ہے؟ جواب: تقوی، نیک عمل اور حسن اخلاق۔ سوال: عورت کا کس حالت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ جواب: حیض یا نفاس کی حالت میں۔ سوال: کون سے خلیفہ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: وہ کون سا نور ہے جو ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے؟ جواب: ایمان کا۔ سوال: جو فرشتے قبر میں سوال جواب کرنے آئیں گے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: منکر اور نکیر۔ سوال: کس چیز کو ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا جا سکتا؟ جواب: گزرا وقت۔ سوال: ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ جواب: دکھاوے کے لیے نیکی کرنا۔ سوال: کیا اسلام میں حسد کرنا جائز ہے؟
جواب نہیں، حسد حرام ہے۔ سوال، کیا دل سے دعا مانگنا زبان سے بہتر ہے؟ جواب، دونوں ضروری ہیں، دل کی حالت زیادہ مؤثر۔ سوال، ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، گناہوں کی معافی اور جنت کی بشارت۔ سوال، کیا دنیا کی محبت گناہ ہے؟ جواب، جائز حدود میں نہیں، حد سے بڑھنے لگے تو گناہ۔ سوال، کون سی چیز مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتی ہے؟ جواب، اعمال۔ سوال، وہ کون سی عورت ہے جو جنت میں نہیں جائے گی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے پھانسی کس نے دی؟ جواب، فرعون نے۔ سوال، کون سا عمل سب سے زیادہ آسان اور بابرکت ہے؟ جواب، ذکر اللہ۔ سوال، کون سی چیز انسان کو جنت سے دور کرتی ہے؟ جواب، گناہ اور غرور۔ سوال، جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ جواب، منہ کالا، دل سیاہ اور آخرت کی رسوائی۔ سوال، عورت گھر میں سب سے زیادہ کس کی ذمہ دار ہے؟ جواب، اپنی اولاد اور شوہر کی۔ سوال، ختم نبوت کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جواب، سورت محمد میں۔ سوال، کیا عورت کو شوہر کے مال سے صدقہ کرنے کی اجازت ہے؟ جواب، شوہر کی اجازت سے۔ سوال، جنت کی خوشبو کتنے فاصلے تک آتی ہے؟ جواب، 500 میل۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال، قرآن پاک کا پہلا سجدہ کس سورت میں ہے؟ جواب، سورت الاعراف میں۔ سوال، نبوت کا پیغام کون سا فرشتہ لایا؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا کیا ہے؟ جواب، بسم اللہ اور الحمدللہ۔ سوال، مسلمان کب ناکام ہوتا ہے؟ جواب، جب وہ دنیا کو دین پر ترجیح دے۔ سوال، علم کا دروازہ کب کھلتا ہے؟
جواب: جب انسان عاجزی اختیار کرے۔ سوال: جھوٹ بولنے والا کیا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر جھوٹ کو حلال سمجھے تو ہاں۔ سوال: کیا فجر کے بعد سونا رزق میں کمی کا باعث ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: دعا میں دیر سے قبولیت کیوں ہوتی ہے؟ جواب: اللہ بہتر وقت پر بہتر چیز دیتا ہے۔ سوال: رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کا کیا نقصان ہے؟ جواب: رزق کی کمی، دل کی تنگی۔ سوال: بچے کا عقیقہ نہ کرنے سے والدین کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ سوال: کیا کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب: کوئی گناہ نہیں۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید کس عمل پر ہے؟ جواب: نماز قائم کرنے پر۔ سوال: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: قریش سے۔ سوال: کیا سود کا لین دین جائز ہے؟ جواب: ہر حال میں حرام ہے۔ سوال: کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا؟ جواب: سورۃ القمر۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت عذاب سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الملک۔ سوال: ماں باپ کو دکھ دینا کیسا عمل ہے؟ جواب: حرام اور سخت۔ سوال: عورت کا غیر محرم سے تنہائی میں بات کرنا کیسا ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: کیا شوہر بیوی کی جاسوسی کر سکتا ہے؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: کون سی نیت سے کام کرنا عبادت بن جاتا ہے؟ جواب: اللہ کی رضا۔